السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th اسٹینڈرڈ اردو میں آج ہم حصہ نظم میں سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ حمد، جس کے رائٹر کون ہیں؟ رشید افروز۔ حمد اصطلاح میں کہتے ہیں، حمد کا لغوی معنی کیا ہے؟ تعریف، اور اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ پہلی بات کہتے ہیں، ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنے کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا، حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں مختلف اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب پسند آیا۔ تخاطب یعنی سامنے والا مخاطب، تو اس کے انداز بات کرنے کا جو تھا بادشاہ کو پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی جو بادشاہ کو پسند آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائنات کا خالق ہے۔ ہزارہ یعنی ہزاروں، کائنات کا خالق یعنی کریٹر ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے۔ تاثیر یعنی اثر، عطا یعنی دین۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ صفت کی جمع ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جان پہچان: رشید افروز 1 اکتوبر سن 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو ان کی شاعری کا مجموعہ جس کا نام کیا ہے؟ نفی، اس کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب ہم نظم پڑھیں گے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ رہ گزر یعنی کوئی بھی راستہ ہو، لیکن منزل کا تقاضا یعنی طلب، کہ راستہ کسی بھی راستے پر انسان چلے، لیکن منزل کا تقاضا، اس کا طلب کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو اگر دل سے پکارے گا تو واقعی اللہ اسے مل جائے گا۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ چشم بینا یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق بات کو دیکھنے والی آنکھ، سچائی کو پہچاننے والی آنکھ۔ بصیرت یعنی کیا ہوتا ہے کہ مراد عقل و فہم، سمجھ۔ دل محزوں یعنی غمگین دل۔ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ یعنی شمس یعنی کیا ہوتا ہے؟ سورج، قمر یعنی چاند، یعنی یہ سب اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ، یعنی زمانے کا کیا انجام ہونے والا ہے، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اوصاف یہ جمع ہے وصف کی جمع اوصاف،
یعنی تعریف بیان کرتے ہیں چاند سورج اللہ کی. ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے. پرتو، پہ بھی زبر رہے گا اور تے پر بھی زبر رہے گا. پرتو یعنی کیا ہوتا ہے؟ عکس، عکس، پرچھائی، سایہ. یعنی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم صرف نور کا پرچھائی ہیں، ہم انسان صرف نور کا عکس ہیں، لیکن سراپا نور کون ہے؟ اللہ ہے. رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے. ظلمت یعنی کیا ہوتا ہے؟ تاریکی، اندھیرا. شب یعنی رات، یعنی ظلمت تاریکی اندھیرے میں نئے دن کا، نئے روشنی کا وسیلہ یعنی ذریعہ کون ہے؟ اللہ ہے. صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں. سپیدی آپ کے بک میں بھی دیا ہوا ہے، سپیدی سفید رنگ کو کہتے ہیں، سفیدی کو سپیدی بھی کہتے ہیں. صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے. تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا. شفقت یعنی شفیق، نرم دل. تو شفقت اور شفیق کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے یہ. تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے. ہمسر یعنی برابری کرنے والا. یعنی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی برابری کرنے والا اور نہ ثانی. ثانی یعنی کوئی دوسرا، اللہ کے جیسا کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یکتا یعنی اکیلا ہے. تو جسے چاہے اسے تخت دے، تاراج کرے. تاراج یعنی برباد کرے. ملک تیرا ہے، حکومت تیری آقا تو ہے. ملک یعنی بادشاہت. سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے. جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے. خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک شے میں دیکھنے کو نظر آتی ہے. خلاصہ، دنیا میں مختلف مذاہب کا نصب العین صرف اللہ کی اطاعت ہے. نصب العین یعنی اصل مقصد، یعنی دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں لیکن سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی اطاعت کرنا. اطاعت کرنا یعنی ایک اللہ کی ماننا، فرما برداری کرنا، جو کہ الگ الگ نام سے اللہ کو پکارتے ہیں الگ الگ مذاہب کے لوگ. ان کی راہیں اگرچہ مختلف ہیں مگر مقصد صرف ایک ہی اللہ ہے. اللہ رب العزت کے ماننے والے صدق دل سے جہاں بھی اسے پکاریں وہ وہاں موجود ہے. صدق یعنی سچے دل سے. آدمی چاہے صدہا پریشانیوں کا شکار ہو مگر اسے آس اور امید صرف اللہ کی ذات سے لگی رہتی ہے. وہی آدمی کے دل کا یقین اور اس کی آنکھ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور آخرت کا مالک ہے. زمین، سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع ہے. تابع یعنی اسی کے حکم کو فالو کرتے ہیں. ان کے چاند، سورج یہ سب کس کے تابع ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں؟ کس کے فالوور ہیں؟ کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے. دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں. دن کی سفیدی سے رات اور رات کے اندھیرے سے دن کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے. وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ بڑا شفیق و مہربان ہے. اس کی قدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر بادشاہ ہو جائیں. اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے. اگر صدق دل سے اسے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے. وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا مگر وہ ہر جگہ موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں نظر آتی ہے. الفاظ معنی. چشم بینا یعنی دیکھنے والی آنکھ، مراد سچائی کو پہچاننے والی آنکھ. بصیرت مراد عقل و فہم. فہم یعنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، عقل. دل محزون یعنی غمگین دل. پرتو یعنی سایہ، عکس، پرچھائی. ہمسر برابری کرنے والا. سپیدی یعنی سفیدی. تاراج برباد کرنا، امید جگانا، امید پیدا کرنا. نظم کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے. نظم کی صنف، شاعر کا نام اور تخلص لکھیے. نظم کی صنف یعنی کیا ہوتا ہے؟ قسم. یعنی یہ کون سے قسم کی نظم ہے؟ تو یہ نظم حمد کے قسم کی ہے. تو یہ کون سی قسم کی نظم ہے؟ حمد. شاعر کا نام کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے شاعر، ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے اور ان کا تخلص رشید افروز.
رشید افروز کے نام سے وہ مشہور ہے، ان کا تخلص ہے۔ دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں، نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو تحریر کیجیے۔ تو نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کی گئی ہے؟ عظمت، یعنی وہ عظیم ہے، شفقت یعنی وہ شفیق ہے، نرم دل شفیق یعنی۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ نظم سے صنعت تضاد کے اشعار نقل کیجیے اور متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ صنعت تضاد کون کون سے ہیں آپ کی نظم میں؟ دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد شمس و قمر کون سے ہیں؟ صنعت تضاد ہیں۔ پھر رات دن اور کون کون سے الفاظ ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں گے شمس و قمر یہ ضد ہیں، چاند سورج رات دن یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نور یعنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی، ظلمت یعنی اندھیرا تاریکی، یہ دونوں ضد ہیں۔ نیکسٹ، قل هو اللہ احد، اس آیت کے مفہوم والا شعر نقل کیجیے۔ قل هو اللہ احد یعنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد۔ تو اس آیت کا مفہوم کون سے شعر میں ہے؟ اس شعر میں ہے کہ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ قل هو اللہ احد یعنی اللہ ایک ہے، یکتا تو ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم اس شعر میں نقل کیا گیا ہے۔ نظم سے 4 قافیے نقل کیجیے۔ کتنے؟ 4۔ تو ہم دیکھتے ہیں نظم میں 4 قافیے کون کون سے ہیں۔ نظم میں 4 قافیے منزل دل قافیہ الفاظ ہیں، سہارا سراپا ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ عظمت شفقت موجود محفوظ، یہ 4 ہم قافیہ الفاظ ہو گئے۔ پھر کیا ہے؟ نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ تو ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں کون کون سے ہیں؟ یعنی ایک جیسے 2 ورڈ، چشم بینا یعنی کیا ہے؟ چشم بینا یعنی سچائی دیکھنے والی آنکھ، بصیرت یعنی بھی عقل و فہم، سچ دیکھنے والی آنکھ۔ تو دونوں کے معنی سیم ہیں۔ یہ کون سے معنی ہو گئے؟ ہم معنی الفاظ۔ اسی طرح اور کون سے ہم معنی الفاظ ہیں؟ شمس و قمر ہم معنی، اور چاند سورج دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ آس اور سہارا دونوں کے معنی ایک ہیں۔ ظلمت شب اور شب کا اندھیرا ایک ہی معنی ہے۔ تو یہ 4 ہم قافیہ الفاظ نظم میں سے ہو گئے۔ اگلا کیا ہے؟ حمد سے اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجیے۔ تو اس میں میرا پسندیدہ کون سا شعر ہے؟ یہ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اسی چیز کو لے کر آج تک دنیا میں جتنے انبیاء آئے وہ لوگ اسی چیز کو لے کر آئے ہیں دنیا میں، اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں دنیا میں۔ تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نور علی نور، نور علی نور کی صفت والے شعر کو نقل کیجیے۔ تو یہ کون سا شعر ہے؟ یہ ہے، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ تو یہ نور علی نور، یعنی اس کا جواب یہ ہے۔ اگلا کوشچن کیا ہے کہ ذیل کے اشعار کی مختصر تشریح کیجیے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہ جسے چاہے، قرآن کی آیت بھی ہے، اتعز من تشاء وتذل من تشاء، یعنی وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہاں پہ شعر کا مطلب بھی وہی ہے کہ اللہ جسے چاہے تخت دے اور جسے چاہے تاراج کرے، یعنی برباد کرے۔ پھر کیا ہے؟ ملک تیرا، یعنی بادشاہت اللہ کی ہے، حکومت تیری آقا تو ہے، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، یعنی
تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے. ایک گھر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم 4 بنیاد ڈالتے ہیں, 4 پلرز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. لیکن اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا کسی ستون کے کھڑا کر دیا, اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. اسی طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. تو اس شعر کی یہی تشریح ہے. پھر کیا ہے, نظم کے قافیوں کے علاوہ نظم سے دوسرے ہم صوت الفاظ نقل کیجیے. ہم صوت الفاظ نظم میں کون سے ہیں دیکھتے ہیں. ہم صوت الفاظ نظم میں ہیں یہاں پر ٹھوکر اور بڑھ کر ٹھوکر, یہ ہم صوت الفاظ ہیں. اسی طرح سوچوں, دیکھوں اور سوچوں, یہ ہم صوت الفاظ ہیں. اور کیا ہیں, امید, جگائی, دکھائی, یہ ہم صوت الفاظ ہیں. اور کون کون سے ہیں, تخت, حکومت, ہم صوت الفاظ ہیں. اگلا کوشچن کیا ہے, حمد سے وہ مصرع تلاش کیجیے جس میں ضرب المثل آئی ہے. ضرب المثل یعنی کہاوت. تو دیکھتے ہیں کہاوت کیا ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا, یہ کیا ہے, کہاوت ہے, ضرب المثل ہے. پھر اگلا کوشچن کیا ہے, سائنس کی روشنی میں ان مصرعوں کی وضاحت کیجیے. اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر, رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح. تو یہ آپ اپنے سائنس کے ٹیچر سے پوچھیے گا. نیکسٹ کیا ہے, حمد سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے. اب ہم واپس سے حمد میں جاتے ہیں. کون کون سے ہیں حمد میں, دیکھیں. چشم بینا پہلا ہو گیا, زیر اضافت, یہاں پہ زیر لگا ہوا ہے. دل محزوں, انجام زمانہ, اور کون سے ہیں, اگلے اس میں جاتے ہیں. پھر صبح صادق, زیر اضافت. اور تو یہ سارے کون سے الفاظ ہیں, زیر اضافت. ایک اور ہے ظلمت شب. تو زیر اضافت والی ترکیبیں جو ہیں ان کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے, ان کا ترجمہ ظلمت شب یعنی ظلمت یعنی تاریکی, شب یعنی رات. تو ان کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. پہلے رات کا ترجمہ ہوگا, بعد میں تاریکی کا ترجمہ ہوگا, اندھیرے کا. یعنی رات کا اندھیرا, رات کا اندھیرا. انجام زمانہ یعنی زمانے کا انجام. اگلا کوشچن کیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کی مناسبت سے لفظ لکھیے. چشم بینا, دل محزوں, اگزامپل دیا ہوا ہے. تو اسی طرح چشم بینا کے لیے کیا لفظ آئے گا مناسبت, بصیرت. بصیرت ہم نے دیکھا نظم میں. چشم بینا کے لیے کیا آئے گا, بصیرت. دل محزوں کے لیے کیا آئے گا, یقین. یقین. پھر ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا, پورا کہاوت اس کا مکمل کریں گے. ظلمت شب میں کیا آئے گا, نئے دن کا وسیلہ. تو یہ سب اس کے کیا ہوا, مناسبت کے الفاظ ہو گئے. ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں, اور کوئی بھی ڈاؤٹس ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں, میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی.